السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنوں کی قیادت مضبوط ہونی چاہیے، یہ چیز ہے غور و فکر کی۔ اویسی اور ان جیسے لوگوں کو ہماری قوم بی جے پی کا ایجنٹ کہہ دیتی ہے، جبکہ ایجنٹ وہ نہیں، ہم ہیں۔ وہ تو آزاد ہیں اور ہم غلام، جو دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ان کی اپنی دکان اور اپنا مکان ہے، اور ہم دوسروں کے رحم و کرم کرایہ دار کہہ لیجئے۔ وہ حصہ دار اور برابر کے شریک، وہ سہیم ہیں اور ہم چمچے۔ مسلمانوں کی اپنے قائدین اور علماء سے بدگمانی تا قیامت دفع نہ ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی صلیبیوں کا ایجنٹ کہا گیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو لٹیرا اور مال و زر کا خواہشمند انہی لوگوں نے کہا۔ دوسروں نے کہا وہ اور بات ہوئی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کے جنازے میں ڈنڈے ہماری قوم نے مارے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی اچھالی، داڑھی پر شراب پھینکنے والی ہماری قوم ہی تھی۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی جب پارلیمنٹ پہنچے تو ہماری قوم نے ان کو کانگریس کا چمچہ کہا۔ اس قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے جو بھی آگے آیا، اگر وہ مسلمان ہوا تو مسلمانوں نے اسے دشمنوں کا ایجنٹ کہا، البتہ غیروں کے بل بوتے پر رہے۔ ایسی قوم کی قیادت آسان کھیل نہیں، لوہے کے چنے چبانا ہے۔ جو قوم اپنے علماء سے حد درجہ بدظن ہو، علماء پر زبان درازی کرنا منہ کا نوالا نکلنے جیسا ہو، اس کی قیادت و سیادت قطعی کامیاب نہ ہوگی۔ ایسی قوم دوسروں کے رحم و کرم پر رہتی ہے۔ بیچارے جو قائدین و علماء سرگرم عمل ہیں، میدان عمل مصروف ہیں، انہوں نے اپنی عزت ان سے بچائی ہوئی ہے۔ ان کے تعلقات، ملن، آمد و رفت غیر مسلم قداور شخصیات سے، راہ و رسم وغیرہ، یہ سب ہمارے لیے ہی ہے، تاکہ کوئی چونچ کھول کر الٹا سیدھا بیان دے دے، شک میں گرفتار و ماخوذ ہو۔ ان کی حرکتوں کی پاداش جب ملنے لگے تو سن کر ان کی غلو خلاصی کی راہیں ہموار ہو، دشمن کی صف سے بھی حمایتی ہوں، گرچہ وہ ظاہری طور پر منافقین کا رول ہی ادا کرے، لیکن آج کل ظاہر کا بھی اہم رول ہے۔ اگر باطن پر بنا رکھی جائے تو آپ کو آج کے دور میں ایک دوست تک نصیب نہ ہوگا۔ کیا لکھا جائے، بس اپنے اعمال، افعال، حرکتیں، معاشرت، معاملات وغیرہ کی گندگی کی وجہ سے ہم گر چکے ہیں۔ شرع کو اپنائیے تو فطرت کی سزا و عقوبت سے بھی محفوظ رہو گے۔ قانون فطرت میں مسلم و غیر مسلم کی قید نہیں ہے، جو اس کی پاسداری کرے گا وہ پھل پائے گا۔ اتحاد اپناؤں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اسلام کی شرط نہیں، خانہ جنگیے میں مبتلا رہوں گے تو گھر وہ اپنی ہی سلطنت میں پٹ جاؤں گے۔ قصہ کوتا، فطرت کی سزا سے کوئی بچا نہیں ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، یہ دنیا ہے۔ جب اپنوں کی ٹانگ کھینچو گے تو آپ کو کوئی اپنا نصیب نہ ہوگا۔ غدار و شکن افراد پر کبھی کوئی اعتماد نہیں۔ صاف فارمولہ ہے، جو اپنوں کا نہ ہو سکا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹیپو سلطان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر انگریز کو سرنگم میں داخلہ دینے والے غدار قوم میر صادق جب انگریزوں سے اپنی خدمات کا صلہ مانگنے گیا تو جنرل نے میر صادق کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور تاریخی جملہ کہا، جو اپنوں کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہر غدار کی تاریخ ہے۔ میر جعفر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے سامنے کی گھر کی عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی اور بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ ہماری حالت یہی ہے۔ ہم اپنوں کو ابھرنے نہیں دیتے تو غیر ہم پر بھروسہ کیوں کرے؟ استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلتے بنتے ہیں۔ اپنی شراکت داری رکھیے، اپنے قائدین و علماء پر اعتماد کیجیے، کیونکہ علماء نباز وقت ہیں۔ بس نوجوان اور غیر سنجیدہ لوگ جذبات میں بہہ کر اجرت پسندی میں ان کو طعن و تشنیع کا شکار بناتے رہتے ہیں۔ ڈھلتے وقت کے ساتھ وہ ان کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو اس کو ایک لائک ضرور کر دیجئے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے پاس شیئر ضرور فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔